الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن كان في ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ شوال کا مہینہ ہے، اس کی ایک اہم عظیم خصوصیت تو یہ ہے، اہمیت یہ کہ یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ الحج اشہر معلومات قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ حج کے مقرر مہینے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر آ گئی کہ شوال و ذوالقعدہ و ذوالحجہ اسلام کا 5واں عظیم الشان رکن حج ہے، اور اس کی تیاری اور اس کے سفر شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور حج ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ایک اہمیت تو شوال کے مہینے کی یہ ہے، اور بہت اہم اہمیت ہے، اور دوسری اہمیت اس شوال کے مہینے کی ہمارے دین کے علمی مقاصد کی حیثیت سے یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں ہمارے تمام دینی مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تعلیمی سال شوال میں شروع ہو کر شعبان میں جا کر ختم ہوتا ہے، اور یہ ایک طویل سفر ہے ہمارے دینی مدارس کا، پرمشقت بھی ہے، محنت کا ہے، مجاہدوں کا ہے، اور اب دینی مدارس میں داخلے، نئے سال کے داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ تو دوسری اہمیت اس شوال کے مہینے کی یہ ہے، ضرورت دونوں باتیں بیان کرنے کی ہے۔ حج کا مسئلہ تو انشاءاللہ ابھی چلتا رہے گا، آئندہ ہم جمعوں کے اجتماعات میں حج ہی سے متعلق مسائل اور تفصیلات کا زیادہ تر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پہلے دینی مدارس سے متعلق بات کرتے ہیں، وقت باقی بچا تو باقی کچھ حج کے بارے میں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ دینی مدارس کے خلاف
عالم کفر متحد ہو چکا ہے۔ ان کو بہت دیر سے یہ پتا چلا کہ اسلام کی اصل طاقت اور اصل بنیاد دینی مدرسے اور دینی تعلیم اور قرآن حکیم ہے۔ صدیوں کے بعد پتا چلا۔ ویسے پتا تو پہلے بھی چلا تھا۔ 1857 کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے جب انگریز آئے ہیں، ان کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ ان مسلمانوں پر، ہندوستان پر قبضہ کرنا ممکن نہیں جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے۔ اس بات تو قرآن کا خاتمہ کرو۔ تو انگریزوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، ایک کتاب ہی تو ہے، اس کی طباعت پر پابندی لگا دیں گے، اس کو سمندروں میں پھینک دیں گے جتنے ذخیرے ملیں گے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت زبردست بڑے پیمانے پر انگریزوں نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم کے نسخے مفت یا پیسے دے کر جتنے ان کو ملتے جاتے تھے سمندر میں پھینکتے جاتے تھے۔ پتہ نہیں کب تک لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد کیا انہوں نے، اور کتنے نسخے ختم کیے۔ لیکن کسی نے کہا کہ حضرت تمہارے بس کا یہ کام ہے نہیں، یہ قرآن صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو دلوں میں محفوظ ہے۔ کسی بچے سے پوچھو، وہ پورا سنا دے گا کھڑا ہو کر۔ کسی مجمع میں کسی آیت کو غلط پڑھ کے دیکھو، بڑے سے بڑے عالم کو پکڑ لے گا چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن۔ قرآن نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں محفوظ رہوں گا، ایک ایک زبر زیر پیش میرا قیامت تک، قرب قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نظام تعلیم بدلا۔ لارڈ میکالے نے نظام تعلیم مسلط کیا تاکہ قرآن کی تعلیم کا خاتمہ ہو جائے۔ اس زمانے میں تمام مدارس، مسلمانوں کے زمانے کے، اس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ الگ نہیں ہوتی تھی۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ پڑھائی جاتی تھی تمام اسکولوں میں، مدارس میں، اور عصری علوم میں پڑھائے جاتے تھے۔ اس زمانے کے جو سائنس تھی، اس زمانے کے جو طب تھی، ہندسہ تھا، انجینئرنگ تھی، حساب تھا، میتھمیٹکس تھی، یہ سب چیزیں اس زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی۔ یہیں سے انہی مدرسوں سے ابن سینا بھی نکلا، ابو ریحان البیرونی بھی اسی سے تیار ہوئے، جس نے خلائی سفر کے راستے بتائے۔ سب سے پہلے اسپوتنک جو ایجاد کیا روس نے، خروشیف نے، اس دن اعلان کیا کہ ہمیں یہ اس کا راز جو ملا ہے ابو ریحان البیرونی کی تحقیق سے ملا ہے۔ یہ ایک عالم دین تھا، دینی مدرسے کا نکلا ہوا تھا۔ اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق ہے ہی نہیں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سب یکساں چلتی رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفے میں تعلیم دیتے تھے، وہاں اسلامی سیاست بھی سکھائی جاتی تھی، میراث کے نصاب مسائل بھی سکھائے جاتے تھے، قانون بھی سکھایا جاتا تھا، عدالتی نظام بھی سکھایا جاتا تھا، حکومت کے اصول بھی سکھائے جاتے تھے، غیر ملکوں کے ساتھ، غیر مسلم ممالک کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے آداب اور اس کے حدود بھی سکھائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جتنی صنعت، جس قسم کی صنعت تھی، اس ساری صنعت سکھائی جاتی تھی۔ غزوہ حنین میں 2 صحابہ کرام اس بات سے شریک نہیں ہو سکے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیج رکھا تھا تاکہ وہ منجنیق کی اور دبابے کی صنعت سیکھ کر آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری اسلامی تاریخ میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی۔ جو عالم دین ہوتے تھے وہ دنیا کے ضروری معاملات سے بھی باخبر ہوتے تھے، اور جو دنیا کے معاملات کے ماہرین ہوتے تھے وہ عالم دین بھی ہوتے تھے۔ یہ تفریق کی انگریز نے جب دیکھا کہ قرآن کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا تو ان کو دلوں سے نکالو، کتابیں تو ختم کرنے سے کام چلے گا نہیں، دلوں سے قرآن کو نکالو، اس کا علم کو ختم کرو۔ چنانچہ لارڈ میکالے نے نظام تعلیم مسلط کیا ہندوستان پر، اور تمام سرکاری اسکولوں میں دینی تعلیم بند،
قرآنی تعلیم کا خاتمہ، انگریزی زبان مسلط، اور دین کا کوئی چیز مدرسے میں نہیں، اسکولوں میں نہیں رہی، تاکہ دین ختم ہو، علم دین ختم ہو جائے۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں اس تعلیم کے ذریعے سے ایسی قوم تیار کروں گا انڈیا میں جو صورت شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگی، لیکن ذہنی طور پر اور دل کے طور پر وہ خالص انگریز ہوں گے اور ہمارے غلام ہوں گے، ہمارے ماتحت ہوں گے، ہمارے ماتحت رہیں گے، ہماری بات پر یسر کہنے والے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ایسی قوم تیار کر دی، اور وہی قوم آ کر ہمارے پاکستان میں حکمرانوں کی صورت میں مسلط ہوئی۔ مسلمانوں نے اسلام حاصل کیا تھا، پاکستان حاصل کیا تھا اسلام کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کی کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے، قرارداد مقاصد پاس کی، دستور اسلامی بنوایا، اور الحمدللہ پاکستان کا دستور اسلامی ہے، بہت بڑی حد تک اسلامی ہے، بعض چیزیں اصلاح طلب ضرور ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اسلامی دستور ہے۔ دنیا میں کوئی دستور اسلامی اعتبار سے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کی کاوش تھی، اور عجیب ایک خاص بات اور بھی ہے، اس کا اقرار بھی کر لینا چاہیے، حق بات کو ہمیشہ کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ اس کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو پر بھی جاتا ہے، اس سے ہمارا بہت اختلاف تھا علماء کا۔ اس نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں سازش میں حصہ لیا تھا، اس کے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف تھا۔ الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے تو اس کو مخالفت کی، علماء نے مخالفت کی، لیکن یہ کارنامہ انجام دے گیا کہ اسلامی دستور بنا گیا، اور علماء کے مشورے سے بنا گیا۔ جو تجویزیں علماء نے دی تھی ان کو مان کے بیانی لے کر دستور میں لے گیا۔ 22 نکات جو علماء کے تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء کے، وہ اس دستور میں لے لیے۔ قرارداد مقاصد جو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام نے تیار کی تھی، ہمارے بزرگوں نے مشورے سے وہ جو کہ توں دستور کے اندر لے لی، اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور بلا شبہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی بننا ہے انشاءاللہ۔ اس دستور پر عمل نہیں ہو رہا۔ وہی لوگ جو انگریزوں کے لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے نکلے تھے، ہمارے اوپر حکمرانوں کے صورت میں مسلط ہیں، لیکن وہ پھر بھی اتنی باتیں اس زمانے کے جو کالجوں سے نکلے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پاس تو تھوڑی سی عقل بھی ہوا کرتی تھی اور تعلیم بھی اچھی ہوا کرتی تھی۔ اب تو جعلی ڈگریاں لے لے کر وزیر بن رہے ہیں، جعلی ڈگریاں لیتے ہیں، امتحان میں پاس نہیں ہوتے، دھوکہ باز لوگ حکمران بن کر آ گئے ہمارے اوپر، نہ قوم کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک غلامی کا حال یہ ہے، ذہنی غلامی کا، کہ ان میں سے بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ میں انگلستان میں تعلیم کا معیار بہت زبردست ہے، تعلیم بہت پھیلی ہوئی ہے، وہاں کا بچہ انگریزی بولتا ہے۔ ان کے نزدیک علم کا سارا مدار انگریزی زبان میں ہے۔ چمار کا بچہ بھی اگر انگریزی بولتا ہے تو وہاں سب سے بڑا عالم ہے وہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور ایسے لوگ اچھا تعلیمی نظام کو یہاں بالکل وہی رہنے دیا جیسے انگریز کے زمانے میں تھا، اتنا فرق کے ساتھ کہ وہاں تعلیم اچھی ہو جایا کرتی تھی عصری علوم کی، یا عصری علوم کی تعلیم بھی اچھی نہیں ہوتی، مہینوں استاد پڑھانے ہی نہیں آتے اسکولوں میں، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں۔ کالجوں میں آئے دن ہڑتالیں ہوتی ہیں، استادوں کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، استادوں کی پٹائیاں کرتے ہیں طالب علم۔ اور یونیورسٹیوں کے اندر آج بھی رینجر کا کیمپ لگا ہوا ہے برسوں سے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ تاکہ طلبہ ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں، اور تاکہ طلبہ ایک کسی استاد کو مار نہ دیں۔ چنانچہ مارا بھی ہے، قتل بھی کیے ہیں۔ اس لیے تو سرکاری نظام تعلیم کا حشر یہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کوشش کی پاکستان بننے کے بعد کہ ہم نے وہاں جب انگریز نے
تعلیمی نظام سے اسلام کو خارج کیا، قرآن و سنت کی تعلیم کو، دینی تعلیم کو بالکل خارج کیا، عربی زبان کو بالکل ختم کیا، تو ہمارے بزرگوں نے دین کی حفاظت کے لیے، علم دین کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کر لی کہ چلو ہم انجینئر نہ تیار کر سکیں گے، ڈاکٹر تیار نہیں کر سکیں گے، سائنسدان تیار نہیں کر سکیں گے، لیکن کم از کم ایسے علماء تو تیار کر لیں جو اس علم کی حفاظت کر لیں جو 1400 سال سے ہم تک چلا آ رہا ہے، ورنہ انگریز اس کا بھی خاتمہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں کارنامہ انجام دیا گیا کہ ان تمام علوم کو جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے، الحمدللہ ان کی حفاظت کی گئی۔ بڑے بڑے ماہر علماء، قرآن کریم کے ماہرین، مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین، یہ تیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، انگلینڈ میں، جہاں کہیں دینی تعلیم آپ کو نظر آ رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیض ملے گا آپ کو۔ انہی کے شاگردوں نے مدرسے قائم کیے ہیں۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں، یہ ایک دفاعی صورتحال تھی، ایک مجبور کن صورتحال تھی کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے مدرسوں میں اپنے دینی تعلیم کو تو محفوظ رکھا، لیکن عصری علوم و فنون جو ترقی کر رہے تھے سائنس کے راستے سے، انگریزی کے راستے سے، اس میں نہیں چلا سکے آگے، ان کے اسباب نہیں تھے۔ وہ تو انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، روکھی سوکھی کھا کر، بوریوں پر بیٹھ بیٹھ کر، فاقے کر کر کے انہوں نے وہ مدرسہ چلایا تھا۔ ہمارے بزرگان نے دیوبند کے حالات پڑھ کر دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اپنے زندگی کو قربان کر کے ان علوم کی حفاظت کی ہے، ایک ایک پیسے کو کس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ پیسے نہیں ہوتے تھے، رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا، مگر تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ قربانیاں دے کر انہوں نے اس علم کی حفاظت کی تھی۔ اب وہی علماء دیوبند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دوسرے رفقا نے یہاں آ کر یہ کوشش کی کہ انگریز نے جو دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا تھا، یہاں دونوں کو جمع کیا جائے، اسلامی علوم بھی پورے اسی طرح پڑھائی جائیں جیسے کہ 1400 سال سے چلے آ رہے تھے، اور نئے اسلامی علوم، نئے عصری علوم بھی جدید ترین تحقیقات اور ریسرچ کے مطابق اعلیٰ معیار کے ایسے پڑھائے جائیں کہ دوسری تمام غیر مسلم اقوام کا مقابلہ ہم سائنس میں بھی کر سکیں، میتھمیٹکس میں بھی کر سکیں، انجینئرنگ میں بھی کر سکیں، صنعت و حرفت میں بھی کر سکیں، ہر میدان میں ہم مقابلہ کر سکیں دوسری اقوام کا۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں یہ کوششیں کی ہیں۔ ایک کمیٹی بنی، اسلامی تعلیمی کمیٹی، اس کے رکن رہے، یونیورسٹیوں کے اندر لگے رہے، کوشش کی۔ میں تو خیر بعد میں آیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم دارالعلوم نہیں کوئی قائم کریں گے، یہاں ہم سارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو اسلامی یونیورسٹی بنائیں گے، اسلامی کالج بنائیں گے، اسلامی اسکول بنائیں گے، جس میں پکے سچے مسلمان بھی تیار ہوں گے، میٹرک تک کے مضامین سب کو پڑھائے جائیں گے، عصری علوم بھی، قرآن کریم کے نازلہ اور حفظ تعلیم بھی، ضروری دینی مسائل بھی میٹرک تک سب کو پڑھائے جائیں گے۔ آگے جا کر کوئی عالم دین بننا چاہے گا وہ عالم دین بنے گا، کوئی مفسر بننا چاہے گا، کوئی محدث بننا چاہے گا، کوئی متکلم بننا چاہے گا، کوئی فقیہ بننا چاہے گا تو وہ بنے گا کالجوں میں جا کر، اور کوئی انجینئر بننا چاہے گا، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے گا، کوئی سائنسدان بننا چاہے گا تو وہ بنے گا، لیکن ڈاکٹر ہوں گے سچے پکے مسلمان ڈاکٹر ہوں گے، سچے پکے انجینئر ہوں گے، سچے پکے سائنسدان ہوں گے۔ یہ نظام تعلیم ہمارے بزرگوں کے سامنے تھا، لیکن ان نالائقوں نے، ہمارے جو پاکستان بنانے والے حضرات تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اسی اعلان کے ساتھ،
ان ارادوں کے ساتھ کہ ہم اس کو اسلامی ادارہ بنائیں گے، اسلامی ملک بنائیں گے، وہ تو 2-3 سالوں کے اندر رخصت ہو گئے اس دنیا سے. اور بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے بندر بانٹ شروع کی، اور بندر بانٹ کا یہ حال ہے کہ آج پاکستان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. نظام تعلیم تباہ برباد ہے. اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم نہیں ہو رہی. ہفتوں استاد نہیں آتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. مہینوں تک استاد پڑھانے نہیں آتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امتحان جعلی ڈگریاں لے کر لوگ ڈگریاں لے رہے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی، کیا بتاؤں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وزیر داخلہ، وہ ہمارے دوست ہیں، جنرل معین الدین حیدر، اچھے پکے مسلمان آدمی ہیں. وہ وزیر داخلہ تھے، پہلے یہاں گورنر رہ چکے تھے، وزیر داخلہ بن گئے. تو ایک کمیٹی بنائی انہوں نے، اس بات کی کہ علماء میں فرقہ واریت ختم ہو، امن و امان ہو مسلمانوں میں. اس میں مجھے بھی رکھا، اور اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی تھے، اور انتظامیہ کے بھی اعلی افسران بھی تھے، وزارت داخلہ کے لوگ بھی تھے، مذہبی عناصر بھی تھے، بعض دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی تھے. خیر یہ ہو گیا. پھر ایک مرتبہ انہوں نے کمیٹی میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں یہ رکھا کہ بھائی دینی مدرسوں کی اصلاح کی جائے، اس میں تعلیمی نظام کو اچھا کیا جائے. تو اس میں وفاق المدارس کے نمائندے بھی، اعلیٰ نمائندے گئے، قیادت، اور اہل حدیث اور بریلوی مکتب فکر کا وفاق، شیعوں کا وفاق، جماعت اسلامی کا وفاق، یہ سب کے سب وہاں اس کو نمائندے شریک تھے، میں بھی تھا. اور وزیر تعلیم بھی تھی اس زمانے میں ایک، وہ بھی تھی. وزیر مذہبی امور بھی تھے، یہ وزیر داخلہ خود بھی تھے. تو میں نے بڑے ادب و احترام سے کہا کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں مدرسوں کا، علماء کا. البتہ ہماری کوئی نیت خراب نہیں ہے، بس ہم تو ان مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ محترم وزیر داخلہ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جذبہ دیا ہے دینی مدرسوں کی اصلاح کا. واقعی ہمیں دینی مدرسوں میں بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم لگے رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے مدرسوں میں اصلاح کی، اور اگر آپ اس میں مدد کریں گے تو مجھے بڑی مدد خوش ہوگی. لیکن ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ اپنی اسکولوں کی اصلاح کر لیں، اپنے سرکاری تعلیمی اداروں کی اصلاح کر لیں. اور پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ میرا نواسا، اب تو ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ میں استاد ہے، مفتی ہے، وہ یہاں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، اور اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کر، میٹرک تک کی تعلیم ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس نے میٹرک تک کے مضامین کا امتحان پاس کرنے کے لیے بورڈ کا امتحان بھی دینے کا ارادہ کر لیا. ہمارے طلبہ بورڈ کا امتحان بھی دے دیتے ہیں میٹرک کا. وہ جو پہلا پرچہ لے کر کے آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی میں نے تو ایسا اسکول کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ سارا واقعہ میں نے سنا اس میٹنگ میں. یہ گرمی کا زمانہ تھا، پنکھا کوئی نہیں تھا، پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، دروازوں پر کسی پر کواڑ تھا، کسی پر کواڑ نہیں تھا، اور لکھنے کے لیے کسی کے سامنے تپائی تھی، کسی کے سامنے نہیں تھی، کسی کے نیچے فرش تھا بیٹھنے کے لیے، کسی کے پاس فرش بھی نہیں تھا. اور مزیدار بات، اور پرچہ جو تھا، پرچے کا جواب چھپا ہوا تقسیم ہو رہا تھا، 25-25 روپے میں بک رہا تھا. میں نے کہا یہ آپ کے اسکولوں کا حال ہے.
اگر آپ اپنی اسکولوں کی اصلاح کر لیں گے تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوگی، پھر ہماری بھی اصلاح کر لیجیے۔ تو پھر وہ جوابی جب ان کا نمبر آیا تو پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیسے اسکول میں چلے گئے تھے، ان کا نواسا۔ کیا سارے اسکول ایسے ہی ہیں ہمارے سرکاری؟ وزیر تعلیم سے پوچھا، برابر میں تعلیم کی وزیرہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ سارے ہماری سرکاری اسکول ایسے ہی ہیں؟ تو میں نے غور سے تو نہیں دیکھ سکتا تھا، خاتون تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس بات میں گردن ہلایا کہ ایسے اسکول بھی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ سارے اسکول ایسے ہیں، لیکن ایسے اسکول بھی ہیں۔ میں نے کہا جب یہ حال ہے آپ کے اسکولوں کا تو بھائی پھر ہمارے مدرسوں کا خدا کے لیے پنڈا چھوڑیے۔ مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑی لابی ہے جو دینی مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ بات ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، اور اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کچھ اور باتیں کریں گے۔ اتنی بات میں عرض کروں، الحمدللہ تعلیم سال کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے یہ طلبہ، اس میں بہت بڑی تعداد اس وقت اجتماع میں ان طلبہ کی ہے جو اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر، ماں باپ کی آغوش کو چھوڑ کر، گھر کے راحت و آرام کو چھوڑ کر سال بھر کے لیے تقریباً 9 مہینے کے لیے دارالعلوم میں آئے ہیں، ہم پر اعتماد کر کے کہ یہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہماری رہائش کا بھی انتظام کریں گے اور رہنے کا انتظام بھی کریں گے، ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کریں گے۔ ان کے ماں باپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اور ان سے پوچھے کہ کیسے کیسے مراحل سے گزرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک۔ تعلیم تو ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہے، اسکولوں کالجوں میں کہاں تعلیم ہو رہی ہے؟ ہمارے مدرسے میں تو صبح سے لے کر رات تک طالب علم کا کوئی وقت فارغ نہیں۔ کھیلنے کے اوقات بھی ہیں، آرام کے اوقات بھی مقرر ہیں، تعلیم کے اوقات بھی مقرر ہیں، نماز کے تو اوقات ہیں ہی مقرر، کھیلنے کا بھی انتظامات ہیں عصر سے مغرب تک، لیکن پوری زندگی ان کی منظم ہے اور کسی وقت وہ فارغ نہیں ہے۔ طالب علم کبھی فارغ نہیں رہتا۔ تعلیم تو ہمارے یہاں ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے ماں باپ کا آپ دیکھیے انہوں نے کتنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے جوان بیٹوں کو پالا تھا۔ آج وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے تھے بوڑھے ماں باپ کے لیے، مگر انہوں نے دلوں پر پتھر رکھ کر اپنے چہیتوں کو ان مدرسوں میں بھیجا ہے۔ صرف دارالعلوم میں نہیں، تمام مدرسوں میں طلبہ اسی طرح آ رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے نہیں، پاکستان کے تمام صوبوں کے طلبہ تو آئے نہیں ہیں، دوسرے ملکوں کے بھی آ رہے ہیں، عرب ممالک کے بھی آ رہے ہیں، مغربی ممالک کے بھی آ رہے ہیں، آسٹریلیا کے بھی، امریکہ کے بھی، کینیڈا کے بھی یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنی میں عالم بعمل بنائے۔ بہرحال یہ دین کا ایک اہم کام ہے، اور جس کا آغاز شوال کے مہینے میں ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے بارے میں اور حج کے بارے میں آئندہ جو موقع ملا تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، عرض کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔